اگلی صبح آ گئی تھی، اتنی روشن کی آنکھیں جو دھیا جانے کا خدشہ لگتا تھا۔ سفید محل آج سے پہلے کبھی اتنا سفید اور روشن نہیں لگا تھا۔ سردار بھاگے بھاگے ملازمین کو ہدایات دے رہے تھے۔ سلطانہ بھی سفید خوبصورت لباس میں ملبوس فون پر کسی سے محو گفتگو تھی۔ سردار نے آج سفید کرتے پر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سنہرے فریم کی اینک بھی لگا رکھی تھی۔ یاسر نے بھی سفید کرتا پہنا تھا، اس کے ساتھ اس نے کندھے پر سیاہ شال بھی لے رکھی تھی۔ کچھ ہی پل میں چند اور گاڑیاں گھر کے سامنے آ رکی۔ سردار، یاسر اور سلطانہ انہیں ریسیو کرنے باہر تک آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ساحر بھی چلا آیا تھا، سفید کرتے میں ملبوس، وجیح اور اونچا سا۔ گھر میں جالی دار پردے کے اس پار مرد برجمان تھے، دوسری جانب خواتین بیٹھی تھی۔ کچھ ہی پل بعد سلینا کو لایا گیا، وہ سائرہ کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے سفید کامدار دوپٹے پر سرخ ستاروں والا جالی دار دوپٹہ آگے کر کے ڈالا گیا تھا۔ وہ پردے کے اس پار بالکل یاسر کے عین سامنے بٹھائی گئی تھی۔ یاسر کے دائیں جانب ارمان اور بائیں جانب سردار بیٹھے تھے۔ نکاح خواہ اب نکاح نامے کی چند اہم سطور پڑھ رہا تھا۔ وہ ایجنسی میں اسے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، لاپرواہ اور خوبصورت۔ اب وہ اسے سڑک پر اپنا مفلر دے رہا تھا۔ وہ اسے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ اب وہ اسے سٹیج کے پاس لا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ زینوں پر چڑھ رہا تھا۔ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں لیے ہاسپٹل بھاگ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ناخوشی سے برگر اور کوک لیے اس کے اپارٹمنٹ تک جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ریمپ پر چل رہا تھا۔ وہ حنیفہ کے ساتھ اس کے لیے تلخی سے بحث کر رہا تھا۔ اب وہ اس کے لیے واجد کو درمیان میں روک رہا تھا۔ نکاح خواہ اب تک سطور پڑھ رہا تھا۔ وہ جالی دار پردے کے پار بیٹھی سلینا کو دیکھ رہا تھا۔ سنہری سی افشاں تھی جو ان دونوں پر گرنے لگی تھی۔ وہ بھاگ کر اس سے آ لگی تھی۔ اب وہ اس کا خون آلود ہاتھ دبائے ہوئے تھی۔ وہ اس کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائے اسے اپنی مہندی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے جھمکے کو اس کے بالوں سے علیحدہ کر رہا تھا۔ اب وہ زینوں پر اسے ایک زینے اوپر کھڑا اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ اب وہ اسے تاریک گلیوں میں حملہ آور سے بچا رہا تھا۔ اب وہ اسے بارش تلے سینے پر بند مٹھیوں سے مار رہی تھی۔ اب وہ اسے لگی رو رہی تھی۔ اس نے نکاح خواہ کے سوال پر آہستگی سے قبول ہے کہا تھا۔ اب وہ اس کے پیچھے کھڑی اسے کسی خوفناک جگہوں پر بیٹھنے سے منع کر رہی تھی۔ قبول ہے۔ اب وہ اس کے زخم پر پٹی باندھ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی، جیسے زخم یاسر کو نہیں بلکہ اسے لگا ہو۔ اس نے ایک بھی نگاہ اس سے ہٹائے بغیر اسی روانی سے قبول ہے کہا تھا۔ اس سے اب کاغذات پر دستخط کروائے جا رہے تھے۔ وہ پرسکون چہرے کے ساتھ دستخط کرتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل نکاح خواہ سلینا کی جانب اٹھ کر گیا۔ اس نے جالی دار سرخ دوپٹے کے پار سے یاسر کو دیکھا تھا۔ وہ چند پل دیکھتی رہی۔ نکاح خواہ اب پھر سے سطور پڑھ رہا تھا۔ وہ آگے جھکی ایک رخسار تلے ہاتھ رکھ کر اس کی رائٹ پروفائل بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اس کی آنکھوں کی تعریف بھری ایجنسی میں کر رہی تھی۔ اب وہ اسے گولیاں لگنے پر رو رہی تھی۔ اب وہ اس کے پیچھے ہیلز کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ بارش تلے اس کے لیے بری طرح بھیگ رہا تھا۔ وہ قدیم محل کے اندر اس کے لیے داخل ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کے خون آلود وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا، باوجود اس کے کہ وہ اس کے ہاتھوں استعمال ہوا تھا۔ قبول ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ اس کی آواز مدھم تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تھی۔ وہ سرخ حویلی میں ننگے پیر بھاگ رہی تھی، پھر وہ اسے آ لگی تھی۔ اب وہ اسے خود سے الگ کر رہا تھا۔ وہ دونوں چھت کی تاریکی میں بیٹھے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ وہ اسے ایجنسی میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ دادا اور اس کی نوک جھونک پر مسکرا رہی تھی۔ وہ اسے اب کسی کے سامنے اپنی منگیتر کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے لون شارک سے لڑ رہا تھا۔ یادوں کا ایک بے ترتیب سا ریلا تھا جو ایک ساتھ ہی اس پر وارد ہوا تھا۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز کا بھیگا سا تاثر یاسر تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کی کلائی تھامے اسے رونے سے منع کر رہا تھا۔ وہ زخم تھا اور اسے آنسو بہانے سے روک رہا تھا۔ قبول ہے۔ وہ اس کی رخسار پر جھولتی لٹ پیچھے کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لٹ اسے پریشان کر رہی تھی، حالانکہ سچ یہ تھا کہ وہ اپنی لٹ میں الجھی اس کی آنکھیں سلینا نے دیکھ لی تھی۔ اس لٹ کو سلجھاتے ہوئے وہ سلینا میں کہیں الجھ گیا تھا۔ ایجاب و قبول کی مدھم آوازیں ابھری، پھر مبارک سلامت کی صدائیں ابھری۔ کاغذات پر دستخط کیے گئے تھے، درمیان سے پردہ اٹھا لیا گیا۔
اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے اوپر سے سرخ دوپٹہ اتار لیا گیا تھا۔ اس کا دوپٹہ کھلے بالوں پر نفاست سے ٹکا تھا۔ ایک جانب سے سفید جھومر بھی جھانک رہا تھا، کانوں میں بھاری بالیاں، اس کی چوڑیاں، اس کی مہندی، اس کا ہلکا پھلکا سا بناؤ سنگھار۔ وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔ سب اب اسے جھک کر مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ مسکرا کر مبارکباد قبول کر رہی تھی۔ پھر اس نے یاسر کی جانب دیکھا۔ سرمئی آنکھیں، اس کی پسندیدہ آنکھیں۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھنے پر اس کے رخسار گلابی ہوئے تھے۔ اس نے نظریں پھیر لی۔ اگلے کئی لمحات میں ان دونوں کو لاؤنج کے درمیان صوفوں پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ دونوں شانہ بشانہ آ بیٹھے تھے۔ سائرہ اپنے بھاری کامدار لباس کو بمشکل سنبھالتی کچن سے میسم کے ساتھ مٹھائیاں لا رہی تھی۔ ارمان یک دم ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ کچھ پوج میں اٹھا لوں؟ اس نے سر ہلا کر مٹھائی کی تھالی اسے تھما دی تھی، پھر دوسری پلیٹ لیے باہر کی جانب بڑھی۔ کہتی ہیں کہ جو دلہے اور دلہن کی جگہ پر بیٹھتے ہیں ان کی شادی بھی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ واقعی؟ تھینک یو، بتا دیا آپ نے۔ اب میں وہاں ہرگز بھی نہیں بیٹھوں گی، اس نے کہا تو وہ رکا۔ چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے کہ سائرہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنے کی جلدی نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اتنی سنگ دل کیوں ہیں آپ؟ آپ نہیں جانتے، ہر خوبصورت لڑکی سنگ دل ہوتی ہے۔ اتنا کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ پیچھے حیرت زدہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اب گھر والے باری باری ان دونوں کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے۔ ارمان کے ہاتھ میں ایک عدد کیمرہ تھا جس سے وہ آڑی ترچھی تصویریں لے رہا تھا۔ دادا کی یاسر کے ساتھ ہنستی ہوئی تصویر، یاسر کی دادا کو گھورتی ہوئی تصویر، سلینا کے ساتھ دادا کی شرارت سے بھرپور تصویر، سائرہ اور سلینا کی سرگوشی کی تصویر، سلطانہ اور یاسر کی فارمل سی تصویر، حنیفہ اور سلمان کی یاسر کو چھیڑتی ہوئی تصویر، سلینا کے رخساروں پر ہاتھ رکھنے والی تصویر، اس کی اور سائرہ کی تصویر، اس کی اور یاسر کی تصویر، شگفتہ اور سلینا کی گلے ملتے ہوئے تصویر، حنیفہ اور سلینا کی پیاری سی تصویر، سلمان اور سلینا کی پارٹنر ان کرائم والی تصویر، ساحر اور ان دونوں کی تصویر، میسم کے ساتھ یاسر اور سلینا کی تصویر، آخر میں یاسر اور سلینا کی ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے تصویر۔ بہت ساری خوبصورت یادیں تھیں جو جمع ہوتی جا رہی تھی۔ تقریب ذرا سمٹی تو لاؤنج میں وہ چاروں رہ گئے۔ ولیمے میں کس کس کو دعوت دی ہے؟ سلینا نے پوچھا۔ ساری ایجنسی کے گارڈز کو، اس کی بجائے ارمان نے جواب دیا تھا، اور وہ بے اختیار ہنستی تھی۔ سائرہ اور ارمان اب کسی تصویر پر بحث کر رہے تھے۔ سائرہ کا کہنا تھا کہ اس تصویر میں وہ اچھی نہیں لگ رہی، لہٰذا اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے، لیکن ارمان کا ماننا تھا کہ وہ اسے سب سے اچھی اسی تصویر میں لگ رہی ہے۔ وہ دونوں بحث کرتے اٹھ کر گئے تو سلینا اور یاسر لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ وہ دونوں بالکل چپ بیٹھے تھے، ایسے جیسے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ خاموشی بہت آکورڈ ہوتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ہی کچھ بولنا چاہیے تھا، اور جو ہی وہ دونوں فیصلہ کر کے ایک دوسرے کی جانب ایک ساتھ مڑے تو لمحے بھر کو ٹھہر سے گئے، پھر یک دم ہی دونوں ہنس دیے۔ وہ میں اور ایک بار پھر ایک ساتھ بولنے پر وہ چپ ہوئے اور ہنس دیے۔ سلینا نے رخساروں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسے بہت ہنسی آ رہی تھی، شرم بھی آ رہی تھی، گدگدی بھی ہو رہی تھی۔ یہ تم اپنے رخساروں پر ہاتھ کیوں رکھتی ہو؟ یاسر نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ گلابی چہرے کے ساتھ بتانے لگی۔ ماں بتاتی ہے کہ میں بچپن سے ہی ایسی ہوں، جب بھی آکورڈ ہوتی ہوں تو اپنے رخساروں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیتی ہوں۔ اچھا، تو تم ابھی آکورڈ ہو رہی ہو؟ محسوس ہو کر پوچھا۔ اس نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی مسکراتی آنکھوں پر بے ساختہ ہی مہندی والے ہاتھ رکھے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ یاسر مسکرا رہا تھا۔ تم اب مجھے ایسے نہیں دیکھو گے؟ کیسے دیکھ رہا ہوں بھلا میں؟ اس نے اس کے ہاتھ آنکھوں سے نہیں ہٹائے تھے۔ اف یاسر، بدتمیزی مت کرو۔ یار، نکاح سے پہلے بھی نہیں دیکھنے دے رہی تھی، اب نکاح کے بعد بھی نہیں دیکھنے دے رہی ہو، اور بدتمیزی بھی میں کر رہا ہوں۔ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ تم مجھے ابھی مت دیکھو، مجھے تمہارے ایسے دیکھنے پر گدگدی ہو رہی ہے۔ وہ ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ اچھا، اب نہیں دیکھ رہا، ہاتھ تو ہٹاؤ۔ اس نے آہستہ سے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں سامنے آئیں، اس کی ہنسی سمٹ گئی تھی۔ وہ اب بے حد دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنے ظالم تھے، جسے اپنی ہی آنکھیں پسند نہیں تھیں، ویسے تم ایسی آنکھوں سے نفرت کیسے کر سکتے ہو؟ سب مجھے کہتے تھے کہ میری آنکھیں ماما جیسی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنی آنکھوں کو ناپسند کرنے لگا۔ خبردار جو اب تم نے ایسا کیا ان کے ساتھ۔ اس نے مہندی والے ہاتھ سے تنبیہ کی تھی۔
یاسر کی نگاہیں اس کے سرخ ہاتھوں میں الجھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پھر اس پر لگی مہندی دیکھنے لگا، ساتھ ہی دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر دیکھا، پھر سر اٹھایا۔ میرا نام کہاں ہے؟ یہ تو تم ڈھونڈو گے نا؟ اس نے ایسے کہا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ سوری جی، میں اس میں آپ کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ اب بغور ان سرخ رنگوں میں اپنا نام ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اپنا نام نہیں ملا۔ کہاں ہے؟ مجھے مل کیوں نہیں رہا؟ وہ اسی لیے کہ تم توجہ نہیں دے رہے، میں پوری توجہ سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے سر اٹھائے بغیر انہماک سے کہا تھا۔ وہ ہنس دی، پھر لبوں پر ہنسی دبا کر اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ کچھ محسوس کر کے یاسر نے سر اٹھایا اور پھر چونکا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت اسے کچھ غلط ہونے کی آگاہی دے رہی تھی۔ نہیں ملا؟ آنکھیں پھیلا کر انداز سے پوچھا۔ تم نے نام لکھوایا بھی ہے یا نہیں؟ وہ مشکوک ہو چکا تھا۔ سلینا کی دبی دبی سی ہنسی ابھری۔ ایجنسی کا گارڈ جسے بڑے بڑے مجرمین مل جاتے ہیں، اسے اپنی منکوہا کی ہتھیلی پر مہندی سے لکھا اپنا نام نہیں مل رہا۔ کیا کمال افسوس تھا انداز میں۔ یاسر کے نقوش بگڑے۔ اس نے اب کے اس کے ہاتھوں کو آنکھوں کے بالکل قریب کر لیا تھا۔ اس کے ایسے قریب کرنے پر سلینا کی ہنسی ابھری۔ کچھ غلط تھا۔ یاسر نے پھر بے بسی سے چہرہ اٹھایا تھا۔ سمتھنگ از آف۔ نہیں نہیں، یہی ہے تمہارا نام۔ وہ مصر تھی۔ اسی پل سائرہ اندر آئی تو یاسر کو اس کی ہتھیلی پر جھکا دیکھ کر چونکی، پھر بے ساختہ ہی اس کا کہکہا ابھرا۔ اس کے پیچھے اندر آتے ارمان نے بھی اسی سمت دیکھا۔ اس کی بھی ہنسی نکلی تھی۔ کیا ہوا یاسر؟ ارمان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھ سے بات مت کرو، میں اپنا نام ڈھونڈنے کے مشن پر ہوں، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ ان تینوں کے کہکہے ابھرے۔ ساحر بھی اندر چلا آیا تھا، پھر آگے بڑھ کر ذرا جھکا، یاسر کی انسپیکشن دیکھی۔ تم غلط طرح سے نام ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کے کہنے پر سب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ لڑکیاں ایک ٹرک کے تحت نام لکھواتی ہیں۔ ایک حرف کسی مہندی کے ڈیزائن میں ہوتا ہے اور دوسرا حرف کسی اور ڈیزائن میں۔ یہ ایک پیٹرن کے تحت لکھا جاتا ہے، ایسے کہ تمہارا نام دیکھنے پر پورا لکھا ہو ہتھیلی پر، یہ ایک ساتھ کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ اور باولے، یہ تمہیں دور سے نظر آئے گا، دور کرو ہتھیلی آنکھوں سے۔ سب ہنسے تھے۔ ساحر کو بھی ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے ہتھیلیاں دور کر لی۔ اس کا نام واضح لکھا ہوا تھا۔ وہ محض دور سے دیکھنے پر ہی صحیح سمجھ آ رہا تھا۔ ڈھونڈ لیا، کارنامہ سر انجام دیا ہے، خیر مبارک ہو، ارمان نے کہا۔ یاسر نے سر ہلایا تھا۔ مجھے اتنا تو مجرمین کو ڈھونڈنے میں بھی نہیں سوچنا پڑتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مہندی سے نام لکھوانے میں بھی لڑکیاں اتنی سائنس استعمال کرتی ہیں۔ وہ خوش تھا، اس نے نام ڈھونڈ لیا تھا۔ پھر کھانا کھایا گیا۔ خوش کپیوں کے دوران چائے کا دور بھی چلا۔ ہر جانب گلاب اور موتیے کی مہک سی تھی۔ شام اتر آئی، جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ حنیفہ اب سلینا کو لیے سردار سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ پھر وہ ذرا فاصلے پر کھڑے یاسر کی جانب بڑھ آئے، اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر گلے لگا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے لڑتے لڑتے ایک دن میرے بیٹے بن جاؤ گے۔ وہ مسکرایا، پھر ان سے الگ ہوا۔ وہ اسے دعائیں دے رہے تھے۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ سلینا کو جانے دو، ابھی بھی رخصتی میں ایک دن ہے، سردار نے افسوس سے کہا تو سب ہنس دیے۔ اب وہ آگے بڑھے، سلینا کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔ پھر سب انہیں باہر تک چھوڑنے آئے۔ 3-4 گاڑیاں ایک ساتھ شہر کی جانب بڑھیں۔ وہ، سردار، سلطانہ، ساحر پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر ساحر نے بھی اجازت طلب کی اور اپنی کار کی جانب بڑھ آیا۔ ایک پرسکون نکاح بابرکت طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ اگلے دن ایجنسی کے کانفرنس ہال میں بہت سے رپورٹرز جمع تھے۔ یوول، نظر امجد، حنیفہ، سلمان سب موجود تھے۔ اس کانفرنس میں کیا ہونے والا تھا ان میں سے کسی کو علم نہیں تھا، لیکن سلینا نے انہیں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے بلایا تھا۔ رپورٹر اپنے لیپ ٹاپس کے سامنے الگ الگ ڈیسک پر بیٹھے تھے۔ اونچے سے ہال کے سٹیج پر ایک چکنا سا ٹیبل موجود تھا۔ ہال کے پیچھے موجود شیشے کی کھڑکیوں سے روشنی اندر کو گر رہی تھی۔ اسی پل وہ ہال کے اندر داخل ہوئی۔ سیاہ سلک کا لباس پہنے، اس کا پسندیدہ لباس، سیاہ ہائی ہیلز، گردن میں جانا پہچانا سا سیاہ مفلر لپیٹے۔ ایک جانب قطار میں کرسیوں پر نامور اداکارائیں بھی براجمان تھی۔ سلطانہ بھی اسی پل آ کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اعتماد سے آگے بڑھی اور پھر ٹیبل کے پیچھے رکھی کرسی کھینچ بیٹھی۔ سب اس کی جانب ہی متوجہ تھے۔ اسی پہر داخلی دروازے سے یاسر اندر داخل ہوا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ، ٹائی اور بالوں کو سلیقے سے جمائے۔ اس کی کلائی میں گھڑی بندی تھی اور وہ بھی اسی اعتماد کے ساتھ پچھلی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ سلینا نے چہرہ قدرے آگے کیا، ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ڈرامے کے پوسٹرز اور مجھے اصل زندگی میں دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں واقعتاً خوبصورت ہوں۔
ہال میں مسکراہٹیں ابھری تھیں، وہ بھی اسے اسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کی خوبصورتی سے obsessed ایکٹریس۔ میرے ڈرامے کی کامیابی اور اس کے ریکارڈ توڑ بزنس کے بعد میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ میں نیچے سے اوپر آئی، پھر پستی میں دھکیل دی گئی، اور ایک بار پھر میری شہرت بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت شکوے تھے، اب نہیں ہے۔ میں نے اس سفر میں ڈس آرڈرز کی اذیت دیکھی، ڈائریکٹرز کے ناجائز رویے برداشت کیے، ٹی وی اسکرین پر چلتے زیادتی سے بھرپور تبصروں کو خاموشی سے سہا۔ زندگی نے وہ کچھ بھی دکھایا جو بتانے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں یہاں آج اس بارے میں بات نہیں کرنے آئی۔ آج میں ایک بے حد اہم فیصلے کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے ہاتھ سے ساحر کو اشارہ کیا تو وہ چند کاغذات لیے اس تک آیا۔ حنیفہ اور سلمان چونک کر سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے ایک پل کے لیے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت پہلے لیا تھا، اتنی غربت اور بھوک سہنے کے باوجود بھی، اور میں اس فیصلے پر ذرا بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس فیصلے پر کوئی گلٹ ہے۔ میں ایک ہلکے دل اور بوجھ سے آزاد کندھے لیے یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ اس نے چہرہ اٹھایا، یاسر کو دیکھ کر مسکرائی، وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ میں سلینا مظہر، حنیفہ مظہر کی بیٹی، کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ کر اس ایجنسی سے مستعفی ہوتی ہوں۔ میں اپنے پیشے، اپنی اداکاری، اپنی گلیمرس زندگی سے دستبرداری کا اعلان کرتی ہوں، وہ چہرہ اٹھائے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہال میں یکدم ہی بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ ایکٹریسز نے ٹانگ سے ٹانگ اتار لی تھی۔ نظر امجد کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ یاسر ویسے ہی نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ رپورٹر اب کھٹاکھٹ کی بورڈ پر لکھتے جا رہے تھے۔ جس زندگی نے مجھے ذلت سے دوچار کیا، جس زندگی نے مجھے عزت کا ذائقہ چکھنے کا موقع دیا، جس زندگی نے مجھے آنسو دیے، جس زندگی نے مجھے ہنسی دی، جس زندگی نے مجھے آسمان پر بٹھایا، جس زندگی نے مجھے زمین پر دے مارا، جس زندگی نے میری زندگی برباد کی، جس زندگی نے میری زندگی آباد کی، میں اس زندگی سے دستبردار ہوتی ہوں۔ میں سلینا مظہر ایسی زندگی کو دن کی واضح روشنی میں چھوڑ رہی ہوں جو کٹھن وقت آنے پر مجھے تاریکی میں چھوڑ دیتی ہے۔ میں اس شہرت، عزت، پیسے، محبت اور نفرت کو آپ سب کو گواہ بنا کر آج اور ابھی چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے سامنے موجود کاغذات پر دستخط کیے۔ اعتماد اس کی آنکھوں، اس کے لہجے، اس کے انداز سے جھلکتا تھا۔ وہ آج فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی۔ ہال میں مرعوب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، ایسے جیسے ان سب کو یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسے تابناک وقت میں اپنی زندگی چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن وہ جا رہی تھی۔ اس نے سائن کر کے پیپرز ٹیبل پر رکھے، قلم بند کیا، سر اٹھا کر حنیفہ کو دیکھا، پھر سلمان کو دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھیں نم تھی لیکن ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ میرے لوگوں نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، چاہے تاریکی ہو، چاہے روشنی ہو، اب میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں آئندہ زندگی میں کبھی بھی اس پیشے سے جڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں آئندہ کبھی اداکاری نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ ٹی وی کی جانب بے یقینی سے دیکھتا واجد سن رہا تھا۔ اس کی پریس کانفرنس دیکھتی ماریا لمحے بھر کو مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلینا زندگی میں جیت گئی تھی، اور آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک اہم بات تسلیم کرنے لگی ہوں۔ وہ ٹھہری، پھر گردن اٹھا کر جیسے کسی کو تلاش کرنا چاہا۔ میں دنیا کے سامنے یاسر عالم کو اپنا شریک حیات تسلیم کر رہی ہوں۔ ہم پچھلے دنوں ہی نکاح کے تعلق میں بندھے ہیں۔ میں نے سوچا جو شخص مجھے میرے اندھیروں میں نہیں چھوڑ سکا، وہ میری روشنیوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے دور جانے کا سوچتا، میں نے اسے خود سے باندھ لیا۔ اب وہ چاہ کر بھی مجھ سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہال میں کہے گونجے تھے، وہ بس مسکرا رہا تھا۔ ایکٹریسز کی قطار میں بیٹھی جولیا بے یقین تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یاسر عالم یہاں سٹیج پر آئیں اور مجھے اس زندگی سے بہت باعزت طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر جائیں، تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ بعض ایکٹریسز نہ گرتی ہیں نہ ٹوٹتی ہیں، بلکہ وہ بہت اعتماد اور بے خوفی سے اس زندگی کو چھوڑ کر بھی زندہ رہتی ہیں، سروائیو کرتی ہیں، سانس لیتی ہیں۔ میں ایک ایکٹریس ہوں جو اپنے باڈی گارڈ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یکدم ہی یوول اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر اس نے چہرے پر سلینا کے لیے ڈھیروں فخر لیے تالیاں بجائیں۔ اگلے ہی پل سلمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر حنیفہ، پھر سلطانہ، پھر نظر، پھر ایکٹریسز، پھر سب رپورٹرز۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ تالیاں اتنی تیز تھیں کہ اسے کان پڑی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ عمر اپنے لاؤنج میں بیٹھا اس کے لیے تالیاں پیٹ رہا تھا۔ شگفتہ اپنے ٹی وی کے سامنے براجمان روتے ہوئے تالیاں بجا رہی تھی۔ سائرہ میک اپ چھوڑے تالیاں بجاتی جا رہی تھی۔ دادا اپنے ٹی وی ہال میں بیٹھے تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کے سب سے بڑے فین بوائے ساحر سٹیج پر اس کے پیچھے کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔
نچلے فلور کے گارڈز اپنے تمام کاموں کو پس پش ڈالے اس کے لیے فخر سے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان کی بیوٹی کوئن سلینا، وہ اٹھا، اس تالیوں کی گونج میں سٹیج کی جانے بڑھا، پھر آگے بڑھ کر اسے ہاتھ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رپورٹرز اب ان دونوں کی تصاویر کھٹا کھٹ لے رہے تھے۔ پھر اس نے سلینا کو ساتھ لیا۔ وہ دونوں اب اعتماد سے چلتے نیچے اتر رہے تھے۔ رپورٹرز ان کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ یاسر نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ پتہ نہیں مجھے تمہارے لیے آگے اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو۔ ویسے یہ مفلر میرا ہے، لیکن اب تو یہ میرا ہے۔ مسکرا کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ وہ دونوں اب رپورٹرز کے ریلے کے ساتھ داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کا کپل دن کی روشنی میں مزید جگمگانے لگا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے اسی داخلی ہال کے سامنے پہلی دفعہ رپورٹر سے بچا رہا تھا، اور ایک یہ وقت تھا کہ وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ تھا۔ داخلی دروازے کے سامنے وہ دونوں ٹھہرے، پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ میں کبھی اچھی نہیں لگتی۔ نوک جھونک جاری تھی۔ لوگ پیچھے رہ گئے، بس وہی دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ ولیمہ اور رخصتی ایک ہی دن رکھی گئی تھی۔ ہال کی روشنیوں میں ایک جانب گارڈز بھرا چمان تھے اور دوسری جانب ٹرسٹ کے بچے۔ درمیان میں سٹیج تک جاتا راستہ پھولوں سے سجا تھا۔ وہ سپاٹ لائٹ میں حنیفہ کا ہاتھ بازو سے تھامے سٹیج تک بڑھ رہی تھی۔ وہ سامنے سٹیج پر کھڑا اسے گنگ سا دیکھ رہا تھا۔ سرخ لہنگے میں وہ اتنی حسین لگ سکتی تھی، اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ان دونوں نے ٹرسٹ کے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، پھر وہ پورے اہتمام سے اس کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ فضول رسموں اور ہر قسم کے شور ہنگامے کے بغیر ان کی رخصتی بہت بابرکت طریقے سے ہوئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں بلا چمان تھی۔ اس کے لیے اس کے کمرے میں موجود ہونا اتنا نیچرل تھا کہ وہ بالکل بھی کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں تھی۔ وہ کمرے میں آیا، اسے دیکھا۔ میں یہ لباس تبدیل کر رہا ہوں، مجھے اس کا بوجھ چبھ رہا ہے۔ آتے ہی اس نے یہ کہا تھا۔ وہ ٹھہری، پھر ہنس دی۔ کچھ پل بعد اس نے بھی لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اب وہ میک اپ جیولری سے آزاد ہوئی، قمیض شلوار میں ملبوس تھی، بال کھولے اور شفون کا دوپٹہ اوڑے۔ دادا کے پاس چلتے ہیں؟ ہم تینوں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آرام دہ سے سرمئی قمیض شلوار میں ملبوس یاسر نے سر ہلایا تھا۔ پھر وہ دونوں سردار کے کمرے کے دروازے کے باہر جا کھڑے ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور چونکے۔ تم دونوں اس وقت؟ دادا بھوک لگ رہی ہے، کیا آپ کو نہیں لگ رہی؟ سلینا نے کہا۔ وہ کبھی ایک کو تکتے تو کبھی دوسرے کو، پھر وہ بے اختیار ہی ہنس دیے۔ اگلے کئی لمحات میں کچن سے اٹھا پٹخ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اور دادا گول ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سردار اسے اپنے وقت کا کوئی قصہ سنا رہے تھے اور وہ انہماک سے سن رہی تھی۔ یاسر ان کے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ کچھ پل بعد وہ تینوں باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ بچے، اتنا بڑا فیصلہ لیا تم نے، یاسر کو پہلے سے بتایا تھا؟ وہ ان کے سوال پر مسکرائی تھی۔ جی دادا، اسے پہلے سے بتایا تھا۔ اور اس کا کیا رد عمل تھا؟ اس نے کہا جو تمہاری مرضی ہو وہ کرو، میں تمہیں ہر جگہ سپورٹ کروں گا۔ اس کے جواب پر دادا نے محبت سے یاسر کو دیکھا تھا۔ وہ رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا پیارا ہے۔ انہوں نے سلینا کی جانب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ میں سن سکتا ہوں، یاسر نے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ پھر سلینا دادا کی جانب جھکی۔ دادا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اس بار وہ ہنس دیا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ وہ برتن سمیٹ کر سنک میں جمع کر رہی تھی۔ اچھا بچوں، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ تم لوگوں کی شادی نے مجھے بہت تھکا دیا ہے، اور تم لوگ بھی آرام کرو۔ سلینا بچے، یہ برتن صبح مسم دھو لے گا، تم آرام کرو۔ جی دادا، اس نے کہا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اب وہ آستینے چڑھائے برتن دھونے کی تیاری میں لگ رہی تھی۔ یاسر نے اسے دیکھا۔ مسم کر لے گا سلینا؟ جی گارڈ جی، مجھے پتا ہے کہ وہ کر لے گا، لیکن ایز اے ہیومن میری بھی کچھ ویلیوز ہیں۔ مجھے جھوٹے برتن رکھ کر سونا بالکل پسند نہیں۔ اب آپ یہاں آئیں اور برتنوں کو صاف کپڑے سے سکھا کر سٹینڈ پر رکھتے جائیں۔ خبردار جو آواز کی، دادا سو رہی ہیں، اس نے ہدایات دیں۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ اب وہ برتن دھو دھو کر اسے دے رہی تھی اور وہ کپڑے سے سکھا کر سٹینڈ پر رکھ رہا تھا۔ اس کا شفون کا دوپٹہ پیچھے کرسی پر لٹکا تھا۔ تم اپنے فیصلے سے خوش ہو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ وہ مسکرائی، ایک لٹ رخسار پر جھولنے لگی۔ بہت، نہ صرف خوش بلکہ مطمئن ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ آف کورس، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اسے چند پل چہرہ پھیرے دیکھتا رہا۔ برتن جلد دھل گئے۔ اس کے ہاتھ پانی میں رہنے کے باعث یخ ہو رہے تھے۔
انگلیاں آگے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ یاسر نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اسے لیے اپنے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ آیا۔ اب وہ تولیے سے اس کے ہاتھ خشک کر رہا تھا اور وہ محض اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تولیہ ایک جانب ڈالا، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا۔ اب سلینا کے یک ہاتھ اس کے گرم ہاتھوں تلے دبے تھے۔ وہ اس کے بے ہاتھ پاس کھڑی تھی۔ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں ہاتھ تمہارے، مجھے یقین ہے کہ اب گرم ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اسے دیکھتا رہا۔ مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ میں اس کے یک ہاتھ اپنے ہاتھوں سے گرم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سلینا کی پلکیں لمحے بھر کو جھکی تھیں۔ وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب تمہیں محبت ہو گئی ہے اور تم ایسا کر رہے ہو۔ اس نے بمشکل مسکرا کر چہرہ اٹھایا۔ وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کی پلکیں گرنے اٹھنے لگیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکیں اسے الجھا رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی یاسر؟ کچھ پل بعد اس کی نظروں سے گھبرا کر اس نے سوال کیا، پھر اسے دیکھا۔ اف، ان آنکھوں میں دیکھنا آج سے پہلے کبھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس بات کا جواب چاہیے تو تمہیں میری طرف دیکھنا ہوگا۔ اس کی مسکراتی آواز پر سلینا نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ دیکھ سکتی ہوں میں تمہاری طرف، میں تم سے ہرگز نہیں شرماتی، جی کڑا کر کہا۔ وہ مسکرایا، پھر لب دبا کر بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اپنے ہاتھوں تلے دبے اس کے ہاتھوں کو نگاہوں کے سامنے کیا، اسے دیکھا، پھر ان ہاتھوں پر جھکا اور انہیں باری باری چوما۔ سلینا مظہر کا چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہوا تھا۔ وہ جیسے لمحے بھر کو اس کے سامنے بے بس ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکے گی، یا شاید اس کے اتنا قریب کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ یاسر، اس نے الجھتی سانسوں کے درمیان اسے پکارا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ سلینا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ عقیدت سی تھی اس کے انداز میں۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں تلے رکھا، عین سینے پر۔ اس کلب میں جہاں تمہیں اسکیم کے ذریعے بلایا گیا تھا، مجھے تم سے وہاں محبت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی اتری۔ وہاں؟ ہاں، ایک لڑکی مجھے اتنی امید سے دیکھ رہی تھی کہ میں اسے ایسی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور مجھے لگا کہ میں واقعی نہیں جا سکتا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن آگے بڑھ نہیں سکا۔ اس لڑکی کی آنکھوں نے میرے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ مجھے لگا کہ میں اسے اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے ہل نہیں سکوں گا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ یقیناً اس کے ایسے انکشاف پر حیران ہوئی تھی، پھر مسکرائی۔ لیکن تم نے کبھی بھی پراپر طریقے سے مجھے نہیں بتایا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ الفاظ اور لہجے میں شکوہ سا تھا۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، آنکھوں میں شوخی تھی۔ کس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں خفگی سی ابھری۔ کیا نہیں ہے؟ نہیں سلینا جی، ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ وہ جو لڑنے کے لیے لب کھول رہی تھی ٹھہر گئی، ایسے جیسے یقین نہیں آیا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر وہ یکدم ہنسا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ تم شروع سے ہی اتنے بے باک تھے یا مجھ سے ملنے کے بعد ہوئے ہو؟ اس نے رخ پھیر کر رخسار دونوں ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ مسکراہٹ روک کر آگے آیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ تم، وہ پلٹی پھر اسے دیکھا۔ پیارا ہوں نا بہت؟ وہ ہنس دی۔ پاگل ہو تم؟ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی تھی، جانے کیوں اس کی آنکھیں لمحے بھر کو نم ہوئی تھی۔ رونا کیوں آ رہا ہے؟ نرمی سے پوچھا، ساتھ ہی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، جیسے اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے لگا تھا کہ میں ذلیل ہو جاؤں گی، ڈوب جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی، لیکن… اس کی آواز کانپی۔ یاسر اب جھک کر عقیدت سے اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ اس نے شکر سے آنکھیں بند کر لی۔ ایسے کیسے ذلیل ہو جاؤ گی؟ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مجھے مل سکتے ہو۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی مجھ سے بھی اتنی محبت کر سکتا ہے۔ وہ اب انگوٹھے سے اس کا بھیگا رخسار صاف کر رہا تھا، پھر اسے بے حد نرمی سے خود سے لگایا، پھر لگائے رہا۔ کچھ نہیں کہا، سارے الفاظ بے معنی ہو گئے۔ میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی۔ اس کہانی میں بچے اسکول کی بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ تاریکی میں ڈوبے بے بس بچے تھے، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک استاد آیا جس نے انہیں یہ بتایا کہ زندگی ماضی اور مستقبل کے غم سے آزاد ہو کر زندہ رہنے کا نام ہے، زندگی کارپیڈیم کا نام ہے۔ وہ بچوں کو کہتا تھا کہ اسے اس کے نام کی بجائے اوہ کیپٹن، مائی کیپٹن کہہ کر بلائیں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اس سے الگ ہوئی، اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ نرمی سے اس کی بات سن رہا تھا، کیونکہ وہ ان بچوں کا نجات دہندہ تھا، وہ ان کا سولجر تھا۔
وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے ان سب کو تاریکیوں سے نکالا تھا۔ وہ ان کا کیپٹن تھا۔ میں نے اپنے آس پاس کیپٹن تلاش کرنا چاہا، مجھے کوئی نہیں ملا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے کیپٹن تو تم ہو۔ او کیپٹن، مائی کیپٹن۔ وہ مسکرا دیا تھا، پھر اسے دوبارہ خود سے لگایا، اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی رکھی۔ ہاں، میں تمہارا کیپٹن ہوں، اور اس کیپٹن کے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ وہ اسے الگ نہیں ہوئی۔ کل ہم ایک فیملی ٹرپ پر جائیں گے، تم، میں، دادا ارمان، سائرہ، ماما، چیف، سلمان انکل، ہم سب۔ اب وہ اس سے الگ ہوئی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں بے یقینی لیے اسے دیکھا۔ واقعی؟ ہاں، ہم کل فیملی ٹرپ پر جائیں گے، کیمپنگ کریں گے، میں بس چلاؤں گا، تم سب پیچھے بیٹھ کر سفر انجوائے کرنا۔ تمہارا ایک خواب اور اپنا ایک خواب میں ایسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنس دی، اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ اس نے شدت جذبات سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ترچھی چھت کے نیچے کھڑے وہ دونوں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، اور وہ تھی سمندری جہازوں کی مانند کہ جو سفر کرتے تھے سمندر کی تاریک گہرائیوں میں، اور ڈھونڈ لاتے تھے ایک اجلا دن جو ٹھہر جاتا تھا، بالکل کسی بلند جہاز کی مانند سمندری سطح پر۔